السلام علیکم حاضرین، ناظرین، سامعین، آئیے علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ تعلیم کسے کہتے ہیں۔ ان کا جواب ہے کہ وہ تعلیم ہی نہیں جو انسان کے اندر تزکیہ نفس پیدا نہ کر سکے، ایسی تعلیم کو تعلیم نہیں کہہ سکتے، صرف انفارمیشن کہہ سکیں گے۔ وہ انفارمیشن ہو سکتی ہے، تعلیم نہیں۔ آئیے ان سے سنتے ہیں۔ يعلمهم الكتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ۔ عزیزان من، جس تعلیم کا نتیجہ یہ یزکیہم نہیں، وہ تعلیم نہیں ہے، وہ ایجوکیشن نہیں۔ لٹریسی تو ہو سکتی ہے، خواندگی تو ہو سکتی ہے، لکھ پڑھ تو سکتا ہے اس میں، لیکن یہ ایجوکیشن کے تو لفظی معنی ہیں۔ یہ ابتدا لیٹن سے یہاں سے نکلا، کسی چیز کا اندر سے باہر آنا۔ ہمارے ہاں تو وہ ایجوکیشن کا نصاب بھی الٹا ہے، چند معلومات فراہم کر دی جاتی ہیں، اس کا نام ایجوکیشن ہوتا ہے۔ ایجوکیشن نہیں، یہ تو انفارمیشن ہے۔ پنجاب میں اتنے دریا ہیں، یہ ایجوکیشن ہے؟ ایجوکیشن سی تزکیہ نفس، انسانی صلاحیتوں کو اس طرح سے ان کی نشو و نما کرنا کہ یہ تقاضے دل کی گہرائیوں سے ابھریں۔ کتاب و حکمت یہ رسالت کا فریضہ تھا، یہ امت کا فریضہ تھا، یہ دین کی غایت تھی۔ عزیزان من، ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ نظام کس طرح سے بنے گا، دستور کیا ہوگا، حکومت کی شکل کیا ہوگی۔ سوال تو پہلے یہ ہے کہ یہ امت، یہ قوم کس طرح کی ہوگی۔ یہ پہلی چیز ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، آپ جو جی میں آئیں، بہترین نظام بھی آپ قائم کر لیں، کچھ نتیجہ نہیں پیدا کر سکتا۔ مین بیہائنڈ دی گن جسے کہتے ہیں، یہ تو ہے کہ انسان کس قسم کے ہیں وہ۔ جب یہ تشکیل پاکستان کے بعد ہم یہاں آئے ہیں تو اس بندہ ناچیز نے یہ چیز کی تھی، میں تو 10 سال رہا تھا اس تاریخ میں۔ ان سے کہا تھا کہ وہاں یہ جتنی تاریخ تھی، صرف ایک مطالبہ ہم نے پیش کیا تھا پاکستان کا کہ یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ وہاں اتنی فرصت نہیں تھی کہ اس قوم کی تعلیم و تربیت کی جا سکتی۔ اس لیے اب یہ خطہ زمین تو حاصل ہوا ہے، قوم ویسے کی ویسی آئی ہوئی ہے جس کی ذہنیت نہیں بدلی ہوئی۔ کرنے کا کام یہ ہے قرآن کے حکم اور اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی تعلیم کا اس طرح انتظام کیا جائے کہ ان کا تزکیہ ہو جائے۔ جو موجودہ افراد ہیں قوم کے، ان کے ذمے تو یہ لگائیے کہ یہ اس ملک کی حفاظت کرتے رہیں، یہ خطہ زمین محفوظ رہے، یہ تو ان کے ذمے لگائیے۔ اور آنے والی نئی نسل جو ہے، ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا ایسا انتظام کیجئے کہ یہ مقاصد جو تھے اس خطہ زمین کو حاصل کرنے تھے، وہ ان کے دل کا تقاضا بن جائے۔ کسی نے اس کی طرف توجہ نہ تھی۔ آخر الامر جا کے وہ ٹکرے مار کے مایوس ہو گئے۔ وہ میں نے آپ کو معلوم ہے وہ اسکیم اپنے کالج کی تیار کی کہ کم از کم چھوٹے سے پیمانے سے صحیح اس لائن کے اوپر میں کچھ ایک مثال تو قائم کر دوں۔ بدبختی ہماری، وہ ادھر سے وہ اسکیم بارآور ہونے کو آئی، ادھر سے وہ آرڈیننس نافذ ہو گیا کہ کوئی کالج بنایا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ گاؤں خرم ہو گئی وہ اسکیم، اب تک وہ آرڈیننس نافذ ابھی تک۔ تو اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ آگے کا ہوا بگڑا ہوا ہے، ساری قوم کرپٹ ہو گئی ہے، کوئی اس میں خوبی باقی نہیں رہی، یہ ساری قوم کو اس طرح سے کہتے ہیں ہو گئی ہے، اور اس قوم کے ذریعے سے کچھ ایسا قانون دستور بنانا چاہتے ہیں کہ جو اس دنیا کو جنت بنا دے۔ یہ یتلو علیہم آیاتہ ہوگا، یعلمہم الکتاب والحکمہ ہوگا، ویزکیہم ہوگا۔ جب جا کے یہ ابن خطاب عمر فاروق بنے گا، ورنہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو وہ وہی عرب رہتے، پھر تو یہ چیز نہ بن سکتی جو ہمارے سامنے آئی ہے۔
اس لیے جسے کہتے ہیں نا کہ صاحب اتباع سنت بڑا ضروری ہے، لیکن وہ اتباع سنت کیا کہتے ہیں؟ میں ویسے نہیں کہہ رہا کسی کہ مسواک کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے۔ اتباع سنت یہ ہے تعلیم کتاب و حکمت و تزکیہ نفس، یہ کرو۔ حکم خداوندی بھی یہی ہے، اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ سیشن اپنا اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔